بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ یہ بھی پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال ہی تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو اپنی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعی ماں تھیں اور یہ ملاقات کے لیے آئیں۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضاعی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں بتایا، وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضاعی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضاعی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضاعی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ یہ ہے شریعت۔ 13 جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا گیا، زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے
خط و کتابت کرتے تھے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے نچلے 2 دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں، یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی تھا اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش کو نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے گئے۔ نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے اور انہوں نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا اور یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی
اور ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ جی جناب، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔